إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا جعلنا ما على الأرض. ارض زمین کو کہتے ہیں اور زینت کا معنی زینت ہی کے معنی میں ہماری اردو میں نبلوہم یہ بلا سے، بلا آزمائش کو، امتحان کو، احسن یہ حسن سے کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ اس کے لیے زینت، نبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا ان میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم یقیناً بنا دیں گے، ما علیہا سعیدا جرزا جو کچھ بھی اس زمین پر ہے اس کو بنجر۔ یہ آیت نمبر 7ویں اور 8ویں ہے، اور جیسا کہ ہماری جو سیریز چل رہی ہے کہ فتنہ دجال اور سورہ کہف، پوری سورہ کہف کا ایک اہم پیغام اور کردار فتنہ دجال کے حوالے سے ہے اور مسلسل ہے، اور جو انشاءاللہ یہ آیات آگے چلتی جائیں گی تو وہ ڈسکس ہوگا انشاءاللہ، لیکن خاص طور پہ پہلی 10 اور آخری 10 کا چونکہ کیٹیگوریکلی حدیث مبارکہ میں تذکرہ الگ سے بھی موجود ہے۔ سورہ کہف کا اپنا پورا ایک تعلق ہے، لیکن خاص طور پہ یہ 10 اور آخری 10 کا بھی زیادہ تاکید سے زیادہ اس میں ایمفیسائز ہے کہ ان کا خاص طور پہ لنک ایک ہے، جیسے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ فتنہ دجال سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے سورسز آف نالج کے اوپر فلٹر لگانا پڑے گا، اپنے پرنٹ میڈیا کے اوپر، اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، کہ ہم جو انفارمیشن وہاں سے گیدر کر رہے ہیں اس کے اوپر فلٹر یہ لگانا ہے کہ پہلے اس کو اتھینٹیکیٹ کریں ہر انفارمیشن کو، کیونکہ یہ دجل اپنے عروج پر ہوگا، جو دجال کا ظہور قریب ہوگا تو یہ دجل اور یہ حق اور باطل کا ملنا اتنے ہی زیادہ عروج پہ جائے گا۔ تو اس سے پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے ایک تو نفی فرمائی، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور دوسرا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو تسلی بھی دی کہ آپ تو اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر ڈالیں گے، یہ ہدایت نہ لائیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا ما الارض زینہ، جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر بنایا ہے اس کو زینت بنایا ہے۔ زینت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک زینت ہے ایمان کی، اس کو آپ زینت روحانی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہے زینت جسم کی، اور ایک ہے زینت جسم سے باہر کی بھی اشیاء ہیں ان کا زینت ہونا۔ زینت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ تو خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، وہ چیز جس سے انسان اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ اگرچہ فطری لحاظ سے جو اشیاء ہوتی ہیں وہ ضرورت میں، سہولت میں اور زینت میں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے اس کو ایک زینت اور ایک باعث کشش اور ایک خوبصورتی کا سامان رکھا ہے، تو اس میں سب کچھ عموم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس زینت کے حوالے سے مختلف اقوال منقول ہیں، اور وہ سبھی زینت میں شامل ہیں۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ زینت سے مراد انسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ایک اعزاز بخشا ہے۔
باقی تمام مخلوقات میں۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ انسانوں میں بھی جو انسانوں کے اندر سردار ہیں وہ مراد زینت ہے۔ اکثر صحابہ سے یہ مروی ہے کہ زینت سے مراد علماء ہے۔ پھر اسی طرح زینت سے مراد جو اشیاء ہیں جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، ان میں نباتات، پودے، سبزہ، دریا، نہریں، پھل، سبزیاں، اور سچی بات ہے کہ جتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ارتھ بنائی ہے، اتنا خوبصورت کوئی اور پلانٹ نہیں ہے۔ آپ مارس کو دیکھ لیں اور مارس کے ایٹماسفیئر کو دیکھیں اور خوبصورت زمین کو دیکھیں، کیسے لہراتے نیچرل سینز اللہ نے رکھے ہیں کہ انسان ان سینز کو دیکھتا ہے تو مبہوت ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ دنیا کی زندگی اگر اتنی دنیا کے اندر اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے، جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ بعض قدرتی مناظر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ بے اختیار دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت دریا بہ رہا ہے اور خوبصورت سبزہ، اور اس میں اللہ نے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جگہ اس دنیا کے اندر رکھی۔ تو یہ سبھی چیزیں زینت ہیں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر۔ زمین کی نعمتیں، ملبوسات، پھل، نباتات، دریا، نہریں، علماء، سردار، انسان، یہ سب زینت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے کہ بعض چیزیں انسان کے بدن کی زینت ہیں، بعض چیزیں باہر کی زینت ہیں، اور ایک وہ اشیاء ہیں جو انسان کے ایمان کے لیے زینت بنتی ہیں، یعنی انسان کے اندر ایمان کا ہونا اور دین کا ہونا، تو وہ دین اور ایمان کے لحاظ سے زینت ہو گیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اس کو امتحان کے لیے اس سب کو جو زینت بنایا تو وہ اس لیے بنایا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اور جج کریں کہ ایہم احسن عملا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ملک کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اسی مفہوم کو اس طرح بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کو اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، ورنہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم تو نہ تھے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کو تمہارا امتحان لینا مقصد۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا میں جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے اور بلوغت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کے امتحان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نابالغ بچہ سے اللہ نے رفع القلم عن ثلاث، حدیث میں ہمیں آگے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا دیا جاتا ہے۔ چھوٹا نابالغ بچہ ہے، 4-5 سال نابالغ بچہ ہے، اس بیچارے نے تو کبھی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی، یا مجنون کہ وہ مرفوع قلم ہے، اس کے اعمال نہیں لکھے جا رہے تھے، جو شخص پاگل ہو گیا ہے اب اس کے اعمال لکھنا بند ہو گئے، اب تو اس کو بیچارہ مجنون ہو گیا۔ اور مجنون کے علاوہ تیسرا حدیث مبارکہ میں وہ شخص فرمایا گیا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے، تو اس نیند کی حالت میں اس سے قلم اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیند کی حالت میں اگر انسان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، مثلا ایک شخص سویا ہوا تھا اور خواب میں وہ کوئی کفریہ جملہ بول دیتا ہے، تو وہ اعمال میں نہ لکھا جاتا ہے نہ اس سے کچھ حساب کتاب ہے۔ جیسے اس نے خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں اس نے کوئی جملے بولے ہیں، کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھا، کوئی شیطانی خواب دیکھا، تو جو خواب میں جو کچھ بھی دیکھا اس کا حساب نہیں، کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے حتیٰ کہ خواب میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تو کچھ واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو خواب میں دی، سچی میں تو نہیں دی نا۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر نیند کے اندر کوئی جملے ایسے بولتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور جب سو کر اٹھتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو سوتے میں یہ جملہ بولا، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا تھا، تو وہ جملے بھی مرفوع القلم ہے، اس کا حساب نہیں۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو بلوغت کے ساتھ ہی اس کے نامہ اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔
اب وہ ہر لمحے ہم میں سے ہر ایک آزمایا جاتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تم میں سے ہر ایک کو آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی بیشی سے۔ اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے اللہ کی، یہ آزمائش کس طرح کی ہوتی ہے؟ جب کسی پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے نا، تو لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو ناراضگی کی وجہ سے بھیجتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کے لیے اس کے اوپر کوئی تکلیف، پریشانی، عذاب یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، XYZ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، صحت کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کی طرف کوئی تکلیف بھیج دیتے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیف بھیجتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ترقی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اب پتہ کس طرح چلے گا کہ جو تکلیف اور پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے، یا گناہوں کی معافی کے لیے آئی ہے، یا ترقی درجات کے لیے آئی ہے؟ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے کوئی تکلیف بھیجتا ہے، مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کے سبب آتی ہے، تو اس کی علامت یہ ہے، نمبر 1، وہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کی زبان پہ شکوے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، میں نے ایسا کیا کر دیا کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ تیسری علامت، وہ اس مصیبت میں دین سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس سے پہلے تو وہ دین میں بڑے اچھے تھے، اور جب پریشانی تکلیف آئی تو وہ دین سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ دین سے جو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے یہ بڑا الارمنگ سمبل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر جب تکلیف آئی اور پریشانی آئی، اللہ نے آپ کو ٹیسٹ لیا، اور اس ٹیسٹ میں آپ ہو گئے فیل، اور جب فیل ہو گئے تو اللہ نے اپنی ناراضگی سے آپ کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ چاہ ہی نہیں رہے کہ آپ کے دین پہ چلے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر، اگر ان کو خیر ملے تو جڑے رہتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت نمازیں پڑھ رہے تھے، بہت نمازیں پڑھی کہ جی پیپروں میں اچھے نمبر سے کامیاب آ جائیں، اور جب پیپروں میں نمبر کم آئے، کئی طلباء ایسے ہوتے ہیں پیپر میں رزلٹ خراب آیا، نمازیں چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ سے سوداگری کر رہے تھے نا، آپ عبادت نہیں کر رہے تھے، آپ سوداگری کر رہے تھے۔ آپ یہ چاہ رہے تھے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں بدلے مجھے ہی مل جائے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اللہ سے سوداگری کرنے کا تو حکم نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے بغیر کسی غرض کے، ہمارے ذمہ اللہ نے لگائی ہے، یہ تو ہمارے اپنے بھلائی کے لیے اللہ نے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر عبادت فرشتے کرتے ہیں۔ ہماری تو ٹوٹی پھوٹی خیالات بھائی نمازیں ہیں، تو اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو عبادت اللہ نے رکھی وہ تو ہمارے اپنے بھلے کی رکھی۔ تو پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص بے صبری کرتا ہے۔ نمبر 2 علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور تیسری علامت کیا ہوتی ہے کہ یہ شخص دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس مصیبت میں، اس پریشانی کے اندر۔ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو تکلیف آئی تھی، پریشانی آئی تھی، یہ اللہ کی ناراضگی کے طور پہ آئی تھی، اللہ نے اپنے سے دور کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر تکلیف، پریشانی یا وہ امتحان جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے۔ تو جن پہ گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے نا، اس کی کیا علامت ہے؟ مشائخ نے لکھا ہے کہ ایسا شخص صبر میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، صبر کے ساتھ لگا ہوتا ہے،
تو پہلی علامت یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اس کے دل میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی. نمبر 2، وہ اس نیک عمل میں اسی طرح لگا ہوتا ہے، نیک عمل کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے لیے یہ پریشانی اور تکلیف بھیجی تھی. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ترقی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو تکلیف بھیجتے ہیں اور پریشانی بھیجتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. اس کی کیا علامت ہے؟ مشاہد لکھ کے اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص اس تکلیف میں اللہ کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کو وہ تکلیف لگ ہی نہیں ہوتی، اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے. اللہ قرب میں اور اللہ کی وصال میں، اللہ کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوتا ہے کہ تکلیف کا ہر لمحہ جو بڑھتا ہوا ہوتا ہے یا پریشانی کا ہر لمحہ جو بڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو اللہ سے اور محبت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ سے اور راز و نیاز اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. امیر خسرو کے شعر ہیں، جان تن بردی و در جانی ہنوز. کہتے ہیں کہ امیر خسرو نے یہ شعر اپنی وفات سے پہلے لکھے تھے، اور یہ ان کے کپڑوں سے اس وقت نکلے تھے جس وقت ان کو غسل دیا جانے لگا تھا. تو اس وقت ان کے کپڑوں سے یہ اشعار نکلے تھے. امیر خسرو کے بارے میں بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں. امیر خسرو کا وہی حساب تھا جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. میں نے اس لیے کہا کہ ایک بندے نے گناہوں کی زندگی چھوڑ کے دین کی طرف آیا تھا. امیر خسرو کا یہی حساب تھا. امیر خسرو کا ایک وہ زندگی تھی جس میں وہ گانے بجانے میں تھے. انہوں نے ستار کو ایجاد کیا، اور اس زمانے کے اندر وہ گانے بجانے میں اور اس میں مشغول تھے، اور اس زمانے کے اندر ان کی شعر و شاعری اور سب چیزوں کو جو تھا نا وہ گانوں کی طرف اور لہو لعب کی طرف تھا. ایک وہ زندگی کا ان کا موڑ آیا کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جڑ گئے، ان کے ہاتھ سے بیعت ہو گئے، اور عاشق زار تھے، اپنے شیخ کے نا اندھے عاشق تھے، بہت شدید محبت تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو. تو اس میں ان کا بالکل ہی 180 ڈگری کا ان کی زندگی میں چینج آ گیا. سب گناہوں والی زندگی چھوڑ دی اور پھر اللہ کے دین پہ چل پڑے. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے یہ جو انہوں نے شعر لکھے کہ جان تن بردی و در جانی ہنوز، اے میرے محبوب، آپ میرے جسم سے جان کو لے گئے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ آپ کی محبت میرے انگوں، پورے جسم کے انگ انگ میں بسی ہوئی ہے. در جانی ہنوز، میری جان میں آپ ابھی تک اسی طرح ہیں. دردہا دادی و درمانی ہنوز، اللہ درد بھی آپ نے دیا اور اس کا علاج بھی ہے میرے محبوب آپ کی ذات ہے، یعنی آپ کا وصل، آپ کی محبت میری تکلیف کا علاج ہے. قیمت خود ہر دو عالم گفتہ، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان بتائی، نقبالہ کن کے ارزانی ہنوز. اے میرے محبوب، یہ دو عالم تو بہت چھوٹی قیمت ہے آپ کی محبت کے آگے، آپ اپنے نرخ کو اور اونچا کریں کہ ارزانی ہنوز. وہ اللہ کی محبت میں، یعنی جو تکلیف بھی ان کو ہو رہی تھی، وہ اللہ کی محبت میں ان کے اضافہ کر رہی تھی. یہ ہے ترقی درجات کی علامت. جیسا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی بندے کے لیے بسا اوقات کوئی ایسا مقام پسند کر لیتے ہیں کہ اگر بندہ ساری زندگی عبادت کرتے رہے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. پھر اللہ جل شانہ اس بندے کی طرف تکلیف بھیجتے ہیں، پھر اس تکلیف کے اوپر اس کو صبر دیتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جس تک وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا. تو کما قال علیہ الصلوۃ. تو گویا لب لباب یہ نکلا کہ آزمایا ہر ایک جاتا ہے، اور اس آزمائش کے اندر انسان کا بیہیویئر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس بات کا سمبل ہوتا ہے.
اور اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ آزمائش، چنانچہ اگر کوئی شخص اس آزمائش میں اور امتحان میں اور مصیبت میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر دین سے دوری آ رہی ہے، اس میں شکوہ شکایت آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسے شخص کو پھر کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ خوب اللہ کے آگے توبہ استغفار کرے، وہ خوب اللہ کے آگے روئے دھوئے، اور یہی یاد رکھیے گا کہ جو قدرتی آفتیں مسلمانوں پہ آتی ہیں نا، یہ میں ضمن عرض کر رہا ہوں، مثلا مسلمانوں کے علاقے میں زلزلہ آ گیا، طوفان سیلاب آ گیا، تو ہر طوفان اور ہر زلزلہ اللہ کی ناراضگی کے طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں لوگ اسی طرح سے 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ سزا ہوتی ہے، اور بعض اسی زلزلے کے اندر بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی گناہوں کے ذریعے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے ہوگا، اور اسی زلزلے کے اندر بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اللہ نے درجات کو بلند کرنا تھا۔ تو ہر قدرتی آفت جو مسلمانوں پہ آتی ہے وہ یکساں نہیں ہوتی۔ میں نے مسلمانوں کی قید اس لیے استعمال کی کیونکہ کفار کے حق میں ترقی درجات کا معاملہ نہیں، نہ ہی گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ زلازل کفار کے حق میں عذاب ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں تو ہم نہیں کہہ سکتے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کفاری میں سے کہ ان کو اس تکلیف کے اندر ایمان مل جاتا ہے، بالکل عزیز تھا، بالکل ہی خدا سے نعوذ باللہ بیزار تھا، اور کوئی ایسی پریشانی اس کے اوپر آئی کہ جس نے اس کے سارے بتوں کو توڑ کر دیا، اور اس کے بعد وہ اللہ کی تلاش نکلا اور اللہ نے اس کو ایمان اور اسلام کی دولت دے دی۔ وہ اللہ کو ان کی ایسی بات پسند آ جاتی ہے۔ اللہ نے ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے زیادہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہاں یہ نوٹ کیجیے گا کہ اللہ نے احسن عملا کہا ہے، اللہ نے اکثر عملا نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس دنیا کو تمہارے لیے امتحان بنایا کہ تم میں سے کون اکثر اعمال، زیادہ اعمال کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا احسن عملا، کیونکہ اکثر عملا اور احسن عملا میں فرق ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس نامہ اعمال پہاڑوں جیسے ہوں، اس کے نامہ اعمال پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں، لیکن قیامت کے دن جب تلنے پہ آئے تو پہاڑوں کی نیکیاں کاغذوں کی طرح نکلیں۔ وہ کیوں؟ اخلاص نہ ہوگی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو دوسروں کے اوپر احسان جتا کے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نیکی کی ہو، صدقہ دیا ہو، لیکن بعد میں اس پہ 10 دفعہ جتا بھی دیا ہو تمہارے ساتھ یہ کیا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ان کے اجر کو باطل مت کرو دوسروں کو جتا کے۔ دوسروں کو جتانے سے نیکی کا اجر ضائع ہوتا ہے، قرآن میں کہا ہے اللہ نے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اسے دوسروں کے حقوق مارے ہوں گے۔ قبضہ گروپ ہے، اب قبضہ گروپ کا زمینیں ماری ہوئی ہیں، حقوق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیا ہوا، جائیداد تقسیم نہیں کی ہوئی، ظلم سے مال کمایا، دوسروں کے حقوق مار کے نیکیاں تو کر لی، لیکن وہ نیکیاں کیا ہوں گی؟ ان سب ان لوگوں میں دے دی جائیں گی جن کا حق مارا ہوا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص اس کے ذمے پھر بھی دوسروں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، تو دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس شخص کو سب سے مفلس فرمایا گیا۔ میں کہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام صحابہ سے تم جانتے ہو مفلس کون؟ اصل سے مفلس یہ ہوگا کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا ہے مگر دوسروں کے حق مارے ہوئے تھے، کسی کو گالی دی ہوئی تھی، کسی کو برا بلا کہا ہوا تھا، کسی کا مذاق اڑایا ہوا تھا، یہ بھی تو حق تلفی ہے نا۔ زمین دبائی ہوئی تھی، ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، کسی کے پیسے مار لیے تھے۔ ہمارے ہاں تو کئی لوگ اس کو ایڈونچر بنا لیتے ہیں۔ یہاں ڈیفنس کی فوڈ اسٹریٹ کے اندر یقین جانے کہ میرا بس چلتا تو میں ان نوجوان لڑکوں کو پکڑ کے ان کی پٹائی کرواتا،
یہ کیا مذاق ہے؟ لمبا چوڑا آرڈر دیا 8-10 ہزار کا، اور جیسے ڈلیوری مین نے وہ پیک کرا کے گاڑی میں رکھا، خود لے کے گاڑی تیز بھگا کے لے گئے. اب کہہ کے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ جو پیچھے ہے وہ رو رہا ہے کہ جی اب یہ سارا بل جو ہے ریسٹورینٹ والا میرے پر ڈالے گا. ان کا ایڈونچر ہوا، اور اس بیچارے کا وہ جو آنسو ہیں قیامت کے دن جب وہ تلیں گے، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. حالانکہ اور مزے کی بات، غریب نہیں، امیر لوگ مز تماشے کی وجہ سے جو ایڈونچر ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ شیاطین الانس، دیکھیں ایک شیطان ہے جنات میں، ایک شیاطین الانس ہیں، انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی میں اکسانے والے ہوتے ہیں. اس کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین الانس کہا گیا. انسانوں کے شیطان، یہ جو بچوں میں ظلم کرنے والے ہیں کیا ہیں؟ انسانوں کے شیطان ہیں، اور کیا ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا احسن عملا، اکثر عملہ نہیں فرمایا. نکات کو ذرا دیکھیے گا ان آیات میں. بس پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اندر اشیاء کو زینت بنایا ہے. ان اشیاء کو بطور زینت کے اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے. یہ یاد رکھیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ترک زینت کر کے آپ بیٹھ جائیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خاکہ ہوتا ہے کہ دیندار وہ ہونا چاہیے، علماء وہ ہونے چاہیے، یا اللہ والے وہ ہونے چاہیے جو بالکل جھونپڑی میں رہ رہے ہوں. یہ ترک زینت کا جو آئیڈیا تھا یہ ہندوؤں کے ہاں ہے، اسلام میں تو نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جھونپڑی میں جا کے بیٹھ جاؤ. اللہ تو قرآن کریم میں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے کس نے، آپ کہہ دیجیے کس نے حرام کی ہے زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. تو یہ دنیا کی چیزوں کو اللہ نے زینت بنایا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو بطور زینت کے ہی استعمال کیا جائے، اس کو دکھلاوے کے طور پہ استعمال نہ کیا. ویسے کسی شخص نے اگر لباس پہنا دکھلاوے کی نیت سے، تو حدیث میں بات کا فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. اب دکھلاوا کیا ہے؟ شو مارنا ہے. بعض، سب لوگوں کو نہیں، بعض لوگوں کو جو برانڈ کا کریز ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے سوائے شو مارنے کی اور کچھ نہیں ہوتا. اور یہ چیز مردوں میں کم ہے، خواتین میں بہت زیادہ ہے. پرس لیں گی تو جان بوجھ کے برانڈڈ، اور اس کے برانڈ کو نا وہ دکھلانا ہے بہانے سے کہ دیکھو میں نے یہ فلاں پرس فلاں برانڈ کا لیا ہوا ہے. اور اگر نہیں بھی پوچھے گی تو بہانے سے تذکرہ کریں گے، دیکھو میں فلاں شاپ پہ گئی تھی اور وہاں سے میں نے یہ برانڈ کا لیا تھا. جس سے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. اگر شو مارنے کے لیے یہ برانڈ کا لباس جا کے لیا ہے نا، دوسروں کو شو مارنا ہے، اور پھر وہ خاص طور سے کہتی ہیں کہ میں دعوت میں فلاں ایسا میں لباس پہن کے جانا ہے، فلاں مجھے دیکھ کے سڑ کے رہ جائے. تو جو مقصد ہی دوسرے کو جلانا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ خوش ہو رہی ہوتی ہے. تب وہ دکھلاوا ہے جس کے اوپر اللہ کے حدیث سے بات کرنا ہے. وہی بیان 5 لاکھ کی گھڑی لے رہے ہیں تو زینت اختیار کریں. اللہ نے حرام نہیں کی، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن اس زینت کے اندر دکھلاوا کی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اپنی سہولت کی نیت ہوتی ہے. مثلا ایک شخص اس لیے برانڈ کا کپڑا لے لیتا ہے، اچھے برانڈ کا، کہ یا یہ دیرپا ہے، جلدی خراب نہیں ہوتی، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک شخص اس لیے لے رہا ہے کہ یار یہ خوبصورت لگ رہا ہے، بیگ خوبصورت لگ رہا ہے، وہ لے لیتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے زینت انسانوں کے لیے رکھی ہے نا. زینت کی چیز زینت کے لیے کیا کر لی، اس کو اچھی چیز لگ رہی تھی، اس کو پردوں کا اچھا لگ رہا تھا، اس نے پردے خرید لیے، برانڈڈ کپڑے تھے، اونچے برانڈ کے تھے، اس نے خرید لیے. لیکن یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے شو مارنی، میں نے دکھلانا ہے، میں نے دوسرے کو جلانا ہے.
میں نے دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا روب قائم کرنا ہے کہ میں یہ برانڈڈ کپڑا استعمال کرتا ہوں، یہ سب مخلوق کی طرف نظر ہے۔ دوسرا نقطہ پہلو کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہی فرماتے ہیں کہ زمین کی زینت علماء سے، اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ زمین کی زینت علماء سے ہے، علماء حق۔ کفار کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا، اور جو یہ فتنہ دجال آگے چلے گا تو یہ پکی بات ہے کہ جو اہل حق علماء ہیں ان سے بدگمان کرنا، ان سے بدزن کرنا، اس کے لیے مختلف کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو اس کی چین سے کاٹ دیں نا تو پھر آپ اس بحری جہاز کو جہاں مرضی لے جائیں۔ بحری جہاز کا لنگر ڈلا ہوتا ہے نا، تو وہ لنگر کی وجہ سے کوئی اس کو لے کے نہیں جا سکے گا، لیکن جب آپ اس کی وہ چین کو کاٹ دیں آپ جہاں مرضی لے جائیں۔ تو جب سلف صالحین اور اکابرین اور جو چین نبی کرم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تو جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی چین سے کاٹ دیں کسی کو تو جہاں مرضی لے جائیں۔ اور اشفاق احمد لکھا اور صحیح لکھا ہے کہ وہ لوگ جو دین سے بغض رکھتے ہیں وہ دین کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، تو وہ اپنا بغض کا اظہار علماء کو برا بلا کہنے کا۔ اگلا نقطہ اور پہلو کیا ہے، اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، جس کی جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں اس کے اوپر اتنی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصائب کس پر آتے ہیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام پر آتے ہیں۔ پھر جو ان کی مثل، جو جتنا انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے اس کی زندگی قریب ہوگی اس پہ اتنی ہی آزمائشیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے مکی دور کے اندر جس وقت مسلمانوں پہ صحابہ بہت زیادہ زندگی تنگ ہو گئی، صحابہ میں سے ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو گڑھوں میں بٹھا کر ان کے 2 حصے کر دیے گئے، آرے سے چیر دیا گیا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالوں کو ادھیڑا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، ان کو اس طرح سے آزمایا۔ تو جب کوئی شخص دین کے اوپر چلتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشیں کیوں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جس طرح سے کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے نا تو وہ بجا کے چیک کرتا ہے کون سا کچا ہے کون سا پکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں جو بھیجتے ہیں اور امتحانات دیتے ہیں یہ اس لیے لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے دیکھیں کون دین کے اس دین سے پیچھے ہٹتا ہے، مجھ سے شکوہ شکایات شروع کر دیتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں کہ ہر آزمائش کے اندر 3 گروپ بن جاتے ہیں، ایک وہ جو کہ جن پر ناراضگی کی وجہ سے آیا، ایک وہ جن سے گناہوں کی معافی کے ذریعے سے آیا، اور ایک وہ جن کی ترقی درجات کے لیے آیا۔ اللہ سے راضی رہنا سیکھ، جیسا بھی پریشانی تکلیف آئے اللہ کی رضا کے اوپر اور صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کو خود بدلہ دوں گا، اللہ نے روزے کا بدلہ متعین نہیں فرمایا، اور اللہ نے صبر کا بدلہ متعین نہیں فرمایا۔ فرمایا انہ یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر کسی حساب کتاب کے۔ تو جو بغیر کسی حساب کتاب کا اجر ملے گا وہ صبر پہ ملے گا، اور وہ جو اجر ملے گا اس کا مقابلہ عبادت نہیں کر سکتی۔ ہاں اللہ سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں۔ ایک صحابی پریشان حال تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا تم اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی جس میں مبارکہ میں دعا کی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، میں اپنے دین کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا یا اپنے دنیا کی، و آلی اپنے اہل و عیال کی، و مالی اپنے مال کی عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یہ احسن عملا، بسا اوقات کسی عمل میں حسن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس عمل میں حسن زیادہ ہوتا ہے، وہ خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، وہ احسن عملہ میں داخل ہوتا ہے۔ وہ عمل دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے مگر جب نامہ اعمال میں تلتا ہے تو اس کا وزن پہاڑوں جیسا ہو جاتا ہے۔
اور بسا اوقات کوئی عمل دیکھنے میں پہاڑوں جیسے بڑا ہوتا ہے، لیکن جب نامہ اعمال میں تلے گا تو وہ کاغذوں جیسا ہو جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاص نہیں ہوگا عمل بیکار ہے. اور اخلاص پہ چند ہفتے پہلے بہت تفصیل سے بیان ہوا تھا. سادہ سا ضابطہ، سادہ سا طریقہ، بہت سادہ سا نسخہ. اخلاص چاہتے ہیں اپنی نیکی کو چھپانا شروع کر دیں. سادہ سا طریقہ، کسی کو بھی آپ بتاؤ جتنا اپنے آپ نیکیوں کو چھپا کے رکھیں گے، نہ اپنی بیوی کو بتائیں، نہ اپنے بچوں کو بتائیں، کسی کو بھی نہیں بتائیں دنیا میں، صرف اللہ جانتا ہو اور آپ جانتے ہو. بس جتنا اپنے نفلی نیکیوں کو چھپائیں گے اتنا ہی وہ بچ جائیں گی شیطان کے وار سے. باقی ترغیب دینے کے لیے، دوسروں کو دعوت دینے کے لیے وہ جائز ہوتا ہے، دوسروں کو اس پہ لانے کے لیے، بس پھر نیت وہی ہونی چاہیے، ترغیب دینا ہی ہونی چاہیے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے نامہ اعمال میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا ڈالا جائے گا جس پہ صرف لا الہ الا لکھا ہوگا اور وہ پہاڑوں کے وزن جیسا ہو جائے گا. اس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ جو کہا. اور مفہوم ہے حدیث مبارکہ، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں آ رہے، مفہوم حدیث مبارکہ کا ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کا ایک درہم کسی کے دیے ہوئے ہزاروں درہموں سے زیادہ وزن نہیں جاتا قیامت میں. مفہوم ہے حدیث کا، الفاظ تھوڑا سا میں ذرا یاد ایگزیکٹ آ نہیں رہی کہ مفہوم حدیث مبارکہ کا اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص ایک درہم دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے صدقہ دینے والا کوئی شخص صرف 3 روپے یا 10 روپے یا 5 روپے دے، اور وہ اللہ کے یہاں وہ 5 روپے کسی کے 50,000 سے اوپر، ہمیں نہیں پتا. تو اللہ نے اسی لیے احسن عمل کہا، اکثر عمل نہیں کہا. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اب یہاں پہ ایک اہم نقطہ اور پہلو فتنہ دجال کے حوالے سے وہ اس آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم نے اس کو زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں فتنہ دجال میں کیا ہوگا. تھوڑا سے آیت کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں اس فتنے کے لحاظ سے نہیں کریں، دنیا کی زینت اپنے عروج پہ ہوگی اور دجال کے پاس اشیاء زینت دکھانے کا کمالات اپنے عروج پہ ہوگی. اس وقت نبلوہم ایہم احسن عملا. دیکھو اے اہل ایمان، تم اس زینت سے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے استدراج. استدراج کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی شخص دین پہ نہ ہو اور وہ آپ کو ایسے کمالات دکھلا دے، مثلا ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، آگ پہ چل کے دکھا رہا ہے، یا وہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے اور اس کے ہاتھ تو کچھ نہ ہو. مثلا کوئی بدھسٹ ہے، وہ اپنے آپ کو ہوا میں معلق کر لے، یا اسی طرح سے آگ پہ چل. اور آگ پہ چلنا یقین ہے نا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ صرف مائنڈ سائنسز کا کھیل ہوتا ہے، صرف مائنڈ سائنسز کا کھیل ہے. ہمارے بڑے اچھے ٹرینر ہیں ڈاکٹر عارف صاحب، وہ ہر اینول ورکشاپ کروا کے نا لوگوں کو کوئلے چلا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ صرف دماغ کا کام ہے، کچھ نہیں. تو شریعت کی اصطلاح جو استدراج ہے نا وہ کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اس قسم کے کمالات دکھائے وہ معیار حق پہ معیار ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک شخص اگر ہوا میں اڑ کے دکھا دے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے. ایک شخص جو مرضی شوق کرامات دکھا دے، جو مرضی اس قسم کی چیزیں دکھا دے، یہ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں. اور دجال کی چیزیں کمال میں دکھائے گا. پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ دجال کمال میں دکھائے گا. دنیا کی زینت کی چیزیں اس کے پاس کمال کے اوپر ہوں گی. لنبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے زینت کی چیزیں دی ہیں، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں فتنہ دجال کے حوالے سے درس اور سبق یہ ملا کہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے متاثر ہرگز مت. نہ یہ ظاہر زیب و زینت ہونا حق کی دلیل ہے، نہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے. ایک صاحب تھے جو بڑے ہی کرپٹ قسم کے تھے اور بڑا ہی انہوں نے 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمایا ہوا تھا، اچھا پیسہ بنایا ہوا تھا. اور وہ تھوڑی سی میں نے بات کرنے کی کوشش ان سے جب کی نا تو اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کی بڑی شدید ناراضگی میں مجھے آگے سے کہنے لگے کہ دیکھو میں یہ سارے جو کام کیے نا کہ میں نے غلط کام ہوتے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ فلاں 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 زمین کے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، فلاں فلاں کے پیسے مارے ہوئے ہیں، فلاں فلاں کا انہوں نے کہتے دیکھو اگر میں غلط ہوتا نا تو میرے پاس اتنے پیسے پھر کیوں ہوتے، میرے پاس اتنے ساری شان و شوکت کیوں ہوتی. یہ ہے اس بات کی دلیل کہ اللہ مجھے راضی ہے. یہ وہ استدراج اور وہ دھوکہ ہوتا ہے
کہ جو اللہ اپنے سے دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو مبتلا رکھے ہوتے ہیں کہ بس یہ توبہ بھی نہ کرے کبھی، یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور آخرت کے بچنے کے لیے یہ شخص توبہ بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکے میں رکھا ہوتا ہے، دور کیا ہوتا ہے اپنے سے، کہ اس کو وہ گناہ اور وہ ظلم نظر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ان لجاعلون ما علیہ صعیدا جرزا، جو کچھ بھی زمین کے اوپر یہ زینت ہم نے بنایا ہے سب کو ہم چٹکل کر دیں گے۔ تو اس میں نقطہ پہلو کیا ہے کہ دنیا کی ہر خوبصورتی، دنیا کی ہر زینت کا انجام فنا ہے، چنانچہ انسان جو ہے وہ اس دھوکے کی زندگی کے اوپر لٹو نہ ہو۔ ایک شخص ہے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں خاتون سے بڑی محبت ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا، میں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سارے شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں۔ تو ان شیخ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم نے سے محبت کی ہے، اس نے کہا جی خوبصورتی کی وجہ سے۔ کہا کہ اچھا خوبصورتی کی وجہ سے، اچھا یوں کرو یہ دوائی لے کے جاؤ اس سے اس کے اور بس دے دو اس کو۔ وہ دوائی کیا تھی؟ وہ اسہال کی دوائی تھی۔ اس نے دے دیا اس خاتون کو، اس کو اسہال لگ گئے اور بہت شدید لگ گئے، ہفتہ بیمار رہی۔ جب ہفتہ بیمار رہی تو چہرے کی ساری رنگ و رونق اتر گئی، بالکل بستر پہ جا لگی، کمزور ہو گئی۔ اب ہفتے بعد آیا، کہا کہ جی اب تو شکل و صورت کو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ تو کہا کہ بس ساری تمہاری محبت اسہال میں نکل گئی، کہ جس کے وہ تم لٹو تھے وہ تو سب اسہال میں نکل گیا۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی انجام فنا ہے، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ سے لو لگاؤ۔ ہمیں سے ہر ایک کو اس اللہ سے جڑنا ہے، اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اللہ کا دین ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شیطان کی دشمنی انسان سے اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، جب تک دین باقی ہے شیطان کی دشمنی اہل ایمان سے یہ رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اور ہماری دشمنی بھی شیطان اور شیطان کے جتنے بھی اعلیٰ کار ہیں، چاہے وہ دجال ہو، وہ اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ کی رحمت سے رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے زندہ کنی عطائے تو ور بخشی فدائے تو۔ اے اللہ آپ زندگی عطا فرمائے تو آپ کی عطا ہے، آپ زندگی لے لیں تو آپ کی عطا ہے۔ ہر چے کنی رضائے تو، اے اللہ آپ جو بھی کریں، اے اللہ آپ سے رضا۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں، اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی عاجز ہیں، اللہ بہت ہی مسکین ہیں، اللہ ہم تیری کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ کسی کو آزمایا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اللہ ہم تو آپ کے ہر امتحان میں فیل ہیں، ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں آخرت کے امتحان سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ اقرار کرتے ہیں، اللہ آخرت کے حساب میں اللہ ہم فیل ہیں، اللہ ہم سے حساب نہ لیجیے۔ اللہ ہم تو اپنے حساب تو اللہ اپنے حجت قائم کرنے کے لیے نا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں تیری رحمت کا آسرا ہے، تیرے فضل کا آسرا ہے، اللہ تیرے فضل کی دعائی ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ اپنے فضل اور رحمت والا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیے، اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ساری سیاہیوں کو دھو ڈالیے، اللہ دل کی سیاہی کو دھو ڈالیے، اللہ اپنے شدید محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ دل آپ نے اپنی محبت کے لیے دیا ہے، اللہ اس دل میں اپنی محبت بھر دیجیے، اللہ میں اپنا عاشق بنا دیجیے۔
اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا عاشق بنا دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما، اللہ شفاعت نصیب فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو عرش کا سایہ نصیب فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہے، جو خواتین آئی ہیں، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ سب کو، اللہ سب کے لیے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے گا۔ اللہ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کی بھی آخرت کے مناظر کو آسان فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ میں سے ہر ایک کو اللہ قیامت کے دن اس قرآن کا نور اعلیٰ عطا فرمائیے گا، ایسا نور جو ہمیں پورے صراط سے بجلی کی تیزی سے گزروا دے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیجئے، اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دیجئے گا۔ اللہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف نہ گواہی دے، اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائیے گا، اللہ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے۔ اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ اللہ قیامت کے دن اللہ آپ کے فضل کا صرف فاصلہ ہے، اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیجئے، اللہ میں سے ہر ایک کو اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اپنے قرب والی جنت عطا فرما دیجئے، اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں جس کا آپ کو ہم آسرا اور واسطہ دیں اور دکھلائیں۔ اللہ آپ کا فضل کا سہارا ہے، اللہ آپ کی رحمت کی دعائی ہے، اللہ آپ کے فضل اور رحمت کی دعائی ہے۔ اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے، اللہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے سارے گناہوں کو دور فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے ہم میں سے ہر ایک کو ڈھانپ لیجئے، اللہ ہماری خالی جولیوں کو بھر دیجئے، اللہ اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے خواہش ہے اللہ اس کو پورا فرما، اللہ جن بچوں نے امتحانات دینے ان کو امتحانوں میں اعلیٰ نمبروں سے اچھے نمبروں سے کامیاب فرما، اللہ جنہوں نے دیے ہوئے ان کو اللہ آخرت کے بھی امتحان دنیا کے بھی امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ ہمارے نام انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ آپ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دیننا، اللہ اپنے دین ہمارے دین کی عافیت مانگتے ہیں، وہ دنیانا اللہ دنیا کی عافیت مانگتے ہیں، وَآلِنَا اللہ اپنے اہل و عیال کی عافیت مانگتے ہیں، وَوَالِنَا اپنے اموال کی عافیت مانگتے ہیں، اللہ مستر عوراتنا وامن روعاتنا، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیجئے، اللہ ہمیں ہماری گھبراہٹ سے امن عطا فرما دیجئے، اللہ محفظنا من بین ایدینا، اللہ میں سے ہر ایک کی حفاظت آگے سے فرما، من خلفنا اللہ پیچھے سے فرما، اللہ دائیں سے فرما، بائیں سے فرما، اوپر سے فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نیچے سے اللہ حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو لوگ اس وطن کی حفاظت میں مصروف ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اللہ جو اس وطن سے دشمنی کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ کو ہدایت کی قسمت میں ان کو دفع دور فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے مظلوم مسلمان ہیں سب کی مدد و دستگیری فرما، اللہ اہل غزہ، شام، فلسطین، کشمیر، اللہ جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں اللہ سب کی مدد دستگیری فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔